السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام نبی تو ورد زباں ہے، ناؤ مگر مجدار میں ہے، سوچ رہا ہوں اب یقیناً کوئی کمی کردار میں ہے۔ یا سیتا شان ہے جس کی، رحمت عالم جس کا لقب، یا سیتا شان ہے جس کی، رحمت عالم جس کا لقب، ہائے وہ سنگ و خشت کی زد پر طائف کے بازار میں ہے، نام نبی تو ورد زباں ہے، ناؤ مگر مجدار میں ہے، سوچ رہا ہوں اب یقیناً کوئی کمی کردار میں ہے۔ ملکو شہرو دیکھ چکے ہیں ہم، لیکن ملکو شہرو دیکھ چکے ہیں ہم، لیکن ایسا رنگ و نور کہاں جو کوئے شہ ابرار میں ہے، نام نبی تو ورد زباں ہے، ناؤ مگر مجدار میں ہے، سوچ رہا ہوں اب یقیناً کوئی کمی کردار میں ہے۔ صدیق و حیدر کے مقام عز و شرف کا کیا کہنا، صدیق و حیدر کے مقام عز و شرف کا کیا کہنا، ایک تو ہے بستر پہ نبی کے، اور ایک سور کے غار میں ہے، نام نبی تو ورد زباں ہے، ناؤ مگر مجدار میں ہے، سوچ رہا ہوں اب یقیناً کوئی کمی کردار میں ہے۔ قتل کی خاطر گھر سے عمر بھی طیش میں نکلے ہیں، لیکن قتل کی خاطر گھر سے عمر بھی طیش میں نکلے ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم کہ ان کی مانگ بھی اس دربار میں ہے، نام نبی تو ورد زباں ہے، ناؤ مگر مجدار میں ہے۔ جس محفل میں جس مجلس میں نعت پڑھی ہے تابش نے، جس محفل میں جس مجلس میں نعت پڑھی ہے تابش نے، اس کو یہ محسوس ہوا وہ آقا کے دربار میں ہے، نام نبی تو ورد زباں ہے، ناؤ مگر مجدار میں ہے، سوچ رہا ہوں اب یقیناً کوئی کمی کردار میں ہے۔ بالذی گرادم شدار چنائے اور گرادم کرامتی اسٹیج کے پیچھے تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں، سارے عالم میں وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس جو ہے مفلس جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس معجزات دیکھ کے ابو جہل نے گھبرا کے کہا، معجزات دیکھ کے ابو جہل نے گھبرا کے کہا، معجزات دیکھ کے ابو جہل نے گھبرا کے کہا، یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں، یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں، آپ پہ حضرت ایوب میں صدقے جاؤں، 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 آپ تو آقا کو مہمان کیے بیٹھے ہیں، آپ تو آقا کو مہمان کیے بیٹھے ہیں، سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم۔ مسائل دوسری گھنٹی بجتے ہی اسٹیج چھوڑ کے یا خاطی کا نظام مالازی کلام الدین آئے اور برادر محمد التمش اسٹیج کے پیچھے تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ عالی نسب آپ عالی نسب آپ محبوب رب، آپ کے جیسی مدحت کسی کی نہیں۔ آپ عالی نسب آپ محبوب رب، آپ کے جیسی مدحت کسی کی نہیں۔
آپ طٰہٰ بھی ہیں اور یاسین بھی، آپ طٰہٰ بھی ہیں اور یاسین بھی، آپ کے جیسی عظمت کسی کی نہیں، آپ کے جیسی عظمت کسی کی نہیں، کہ آپ ہادی بھی ہیں، آپ رہبر بھی ہیں، آپ تو رحمتوں کے سمندر بھی ہیں، آپ ہادی بھی ہیں، آپ رہبر بھی ہیں، آپ تو رحمتوں کے سمندر بھی ہیں، آپ تو رحمتوں کے سمندر بھی ہیں، کہ آپ ہی ساقی حوض کوثر بھی ہیں، آپ ہی ساقی حوض کوثر بھی ہیں، آپ ہی شافع روز محشر بھی ہیں، انبیاء آئے آدم سے عیسیٰ تلک، انبیاء آئے آدم سے عیسیٰ تلک، لیکن اتنی فضیلت کسی کی نہیں، لیکن اتنی فضیلت کسی کی نہیں، کہ عشق کے خوبصورت ترانے بھی ہیں، مختلف عاشقی کے زمانے بھی ہیں، مختلف عاشقی کے زمانے بھی ہیں، کہ قیس و فرحاد جیسے دیوانے بھی ہیں، قیس و فرحاد جیسے دیوانے بھی ہیں، اور معنی مشہور انہیں کے فسانے بھی ہیں، اے بلال آپ نے، اے بلال آپ نے جیسے آقا سے کی، اے بلال آپ نے جیسے آقا سے کی، اتنی سچی محبت کسی کی نہیں، آپ عالی نسب، آپ محبوب رب، آپ کے جیسی مدحت کسی کی نہیں، آپ کے جیسی مدحت کسی کی نہیں۔ السلام علیکم۔ بانظیر محمد التمش آئے اور برادر محمد ارشد صہیب اسٹیج کے پیچھے تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے،
جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. السلام. بعد برادر محمد ارشد سہیل آئے. زلف ہٹانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. مولانا برادر اشفاق احمد رائے اور برادر محمد مونس اسٹیج کے پیچھے تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہے محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہے میں چپ کھڑا ہوا ہوں
آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. بالاجی محمد مونس آئے اور برادر محمد محسن اسٹیج کے پیچھے تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک کا یہ ذرہ ذکر مہوشا کیسے کرے، عشق کے راز نہا کو وہ آیا کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے، خاک کا یہ ذرہ ذکر مہوشا کیسے کرے، عشق کے راز نہا کو وہ آیا کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے، کش تو بے تیغم باشوا ترک نازک پہ کرے، خوش بیان مہربان جانے جانے دل برے، نعت کہتا ہوں تیری آقا منشا ہے زمن، نام پیارا کتنا تیرا پاک تن پاکی زمن، خندر و روشن جبی گنچا دہن شیریں سخن، نکہتے زلف معمبر پر فدا مشک ختن، یا سمن رش کے سمن جانے چمن یا جان من، یا سمن رش کے سمن جانے چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود و نمائے خود سرے. بالاجی محمد محسن آئے اور برادر عبد المجید اسٹیج کے پیچھے تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے، جو ڈوبن سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو آتش نمرود کو گلزار بنائے، جو ڈوبن سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو آتش نمرود کو گلزار بنائے، جو ڈوبن سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو آتش نمرود کو گلزار بنائے، مظلوم کی بر وقت مدد جس کی عطا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے،
وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے مٹایا، فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے مٹایا، قارون کو بھی زیر زمیں پل میں دھسایا، قارون کو بھی زیر زمیں پل میں دھسایا، نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے ہرایا، نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے ہرایا، بو جہل کو 2 بچوں سے فی النار کرایا، بو جہل کو 2 بچوں سے فی النار کرایا، وہ جس کی عطا وہ جس کی مولوی برادر اصل مجیب آئے اور عبادہ نعیم اسٹیج کے نیچے تشریف لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر ہے مت سلطان مدینہ، دامان نظر تنگ و فراوانی جلوہ، دامان نظر تنگ و فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، دولت دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ۔ مولوی برادر عبادہ نعیم آئے اور برادر احتشام ملک اسٹیج کے نیچے تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، فلک سے زمین تک ہے جشن چراغاں، کہ تشریف لاتے ہیں شاہ رسولہ، فلک سے زمین تک ہے جشن چراغاں، کہ تشریف لاتے ہیں شاہ رسولہ، سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے، اطاعت کا اقرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں، اطاعت کا اقرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں، خصوصاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی۔ السلام علیکم۔ واضح احتشام میں لکھا ہے اور برادر محمد سعد عالم اسٹیج کے لیے تشریف لائے۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکمل نعت پاک حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ مدینے کا منظر، مدینے کا منظر، ہنسی کس قدر ہے مدینے کو جانے کو جی چاہتا ہے، کہ مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے، مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے، مدینے کو جانے کو جی چاہتا ہے، وہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی،
کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پر لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پر لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا گر وہ ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا سا گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازدہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی کا رازدہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، اور یہ ہندی وہ خراسانی، یہ
افغانی وہ تورانی، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، اور غبار آلودہ رنگو نسب ہے بالوں پر تیرے، غبار آلودہ رنگو نسب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا، تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا۔ السلام علیکم۔ محمد علی خان اور محمد عادل عامر سے پیچھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سماعت فرمائیں۔ پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی کہہ دو رہے عام تک نہ پہنچے، مجھے خوف ہے یہ تہمت، مجھے خوف ہے یہ تہمت، تیرے نام تک نہ پہنچے، مجھے خوف ہے یہ تہمت، میں نظر سے پی رہا تھا، مجھے دل نے بد دعا دی، میں نظر سے پی رہا تھا، مجھے دل نے بد دعا دی، تیرا ہاتھ زندگی بھر، تیرا ہاتھ زندگی بھر، کبھی جام تک نہ پہنچے، تیرا ہاتھ زندگی بھر، وہ نوائے مزمحل کیا نہ ہو جس میں دل کی دھڑکن، وہ نوائے مزمحل کیا نہ ہو جس میں دل کی دھڑکن،
وہ صدائے اہل دل کیا، وہ صدائے اہل دل کیا، جو عوام تک نہ پہنچے، وہ صدائے اہل دل کیا۔ یہ ادا بے نیازی تجھے بے وفا مبارک، یہ ادا بے نیازی تجھے بے وفا مبارک، مگر ایسی بے رخی کیا، مگر ایسی بے رخی کیا، کہ سلام تک نہ پہنچے، مگر ایسی بے رخی کیا۔ غم عاشقی سے کہہ دو رحم تک نہ پہنچے، مجھے خوف ہے یہ تہمت۔ السلام علیکم۔ قاضی محمد زید آئیں اور خواہش کا ہے اس پہ کی شاید۔ السلام علیکم۔ نعت پاک سماعت فرماتا ہوں۔ پڑھتا ہوا محشر میں جب صلی علی آیا، پڑھتا ہوا محشر میں، پڑھتا ہوا محشر میں جب صلی علی آیا، رحمت کی گھٹا اٹھی، رحمت کی گھٹا اٹھی، اور اب کرم چھایا، پڑھتا ہوا محشر میں۔ جب وقت پڑا نازک، اپنے ہوئے بیگانے، جب وقت پڑا نازک، اپنے ہوئے بیگانے، ہاں کام اگر آیا، ہاں کام اگر آیا، تو نام تیرا آیا، پڑھتا ہوا محشر میں۔ پرسش تھی گناہوں کی اور یاس کا تھا عالم، پرسش تھی گناہوں کی اور یاس کا تھا عالم، بے کس کی خبر لینے، بے کس کی خبر لینے، محبوب خدا آیا، پڑھتا ہوا محشر میں۔ یہ نام مبارک تھا یا حق کی تجلی تھی، یہ نام مبارک تھا یا حق کی تجلی تھی، دم بھر میں ہوا فاسق، دم بھر میں ہوا فاسق، اب دال کا ہم پایا، پڑھتا ہوا محشر میں۔ فاسق کی ہے یہ میت، پر ہے تو تیری امت۔ السلام علیکم۔ بعد محمد
बाबा आए और इम्तियाज हुसैन तैयार हैं। ہر طرف نعت کی شمعوں کو فروزاں دیکھوں، اپنے پہلو میں دل سوخت ساما دیکھوں، ان کی فرقت میں سجا لوں میں پلک پر موتی، ان کی فرقت میں سجا لوں میں پلک پر موتی، ان کی یادوں کی چمک آنکھ میں رقصاں دیکھوں، ہر طرف نعت کی شمعوں کو فروزاں دیکھوں، ذوفشاں ہو جو معانی پہ ہیرا کی مشعل، ذوفشاں ہو جو معانی پہ ہیرا کی مشعل، ان کی مدحت کے ہر ایک لفظ کو تابا دیکھوں، ہر طرف نعت کی شمعوں کو فروزاں دیکھوں، ان کے اخلاق سے تصویر بناؤں ان کی، ان کے اخلاق سے تصویر بناؤں ان کی، اور آئینہ دل میں اسے پنہاں دیکھوں، ہر طرف نعت کی شمعوں کو فروزاں دیکھوں، اپنے پہلو میں دل سوخت ساما دیکھوں۔ حضرت امتیاز حسین آئے اور عبدالرحمن شریف کے پیچھے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا تو جینا مرنا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں،
جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا تو جینا مرنا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے۔ السلام علیکم۔ بس میں آپ کے مصاحب عبدالرحمن آئے اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام پہ پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل ہو غافل،
تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، میرا گوشہ نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم۔ اب آخر میں جو پروگرام کی اصل روح ہے اور جس کے بغیر پروگرام نامکمل اور ناتمام رہے گا وہ صدر محترم کا خطاب اور قیمتی وعظ ہے، لہذا ہم صدر محترم کی خدمت میں حرف التباس لے کر حاضر ہیں کہ گرامی منزلت اپنے پند و نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ کو طویل اور کافی وقت سے بیٹھے بیٹھے آپ تھک بھی گئے ہیں۔ بہت مختصر طریقے پہ میں چند باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ حضرات کے اس پروگرام میں آ کر اور آپ کے مقالات اور اخیر میں یہ نعت اور حمد اور مناجات کی مختلف نظمیں سن کر بے انتہا خوشی ہوئی، اور آپ حضرات کو طبیعت چاہتی ہے، دل چاہتا ہے کہ مبارکباد دوں کہ یہاں تو الحمدللہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سب بہترین آواز اور بہترین گلے کے مالک ہیں۔ حکم حضرات کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے کہ کس کو اوپر کس کو نیچے، کس کو کم کس کو زیادہ دیا جائے، ایک سے بڑھ کر ایک اور اچھی سے اچھی آواز والے الحمدللہ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ کوئی اچھا اور اس سے بڑا مقابلہ نعت خوانی کا ہو سکتا ہے جس میں آپ حضرات اپنی آواز اور اپنے کلام کو پیش کر کے بہت اچھا بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایک بات تو میں کہوں گا مقالہ نگاری کے تعلق سے، اور ایک بات کہوں گا میں آپ کے اس نظم کے مقابلے کے بارے میں۔ مقالہ نگاری کے تعلق سے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ مقالہ نگاری ایک فن ہے۔ مقالہ نگاری ایک فن ہے جس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ سب سے ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کا موضوع، کس موضوع پر آپ مقالہ تیار کر رہے ہیں، اس موضوع کے تعلق سے آپ کو معلومات، آپ کا تحقیقی اور آپ کا سنجیدہ مطالعہ اور گہرا مطالعہ ضروری ہے، تبھی آپ کے تحریر میں، آپ کے مقالے میں جان آ سکتی ہے۔ اور اگر تحقیق نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے اور آپ نے یوں ہی لکھ دیا ہے تو پھر ایسی بہت ہی تحریریں آتی ہو جاتی رہتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقالے میں جان ہو، آپ کا مقالہ مؤثر ہو، آپ کا مقالہ دل نشیں ہو، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں
اس موضوع کو آپ کئی کتابوں میں کئی مصنفین کے پاس پڑھیں تاکہ آپ کو پورے موضوع پر آپ کی گرفت مضبوط ہو جائے۔ جب آپ کا مطالعہ تحقیقی ہوگا، سنجیدہ ہوگا اور آپ کے پاس معلومات کا خزانہ ہوگا تو پھر اس کے بعد جو تحریر سامنے آئے گی وہ مؤثر بھی ہوگی اور تحقیقی بھی ہوگی، دل نشی بھی ہوگی۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب کسی موضوع پر آپ کو لکھنا ہے، مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ کے تعلق سے لکھنا ہے، 1 نہیں 2 10 یوں مقالات آپ کو پڑھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کو لکھنا چاہیے۔ اور دوسری ایک چیز ہوتی ہے مقالے کے تعلق سے، اگر مقالہ آپ نے لکھا ہے کسی بزم میں پیش کرنے کے لیے، کسی مقابلے میں پیش کرنے کے لیے، تو دوسری چیز ہوتی ہے اسلوب، کس طریقے پر مقالہ پیش کیا جاتا ہے۔ خطابت کا انداز و اسلوب بالکل مختلف ہوتا ہے مقالہ نگاری سے۔ بہت سے طلبہ آئے یہاں کھڑے ہوئے، مقالے کو پہلے اتنی مرتبہ پڑھنا ضروری ہے کہ جب آپ اسٹیج پر آئیں تو بالکل آپ کی نگاہیں مقالے کی طرف مکمل طور پر نیچی نہ ہوں، بلکہ جو سامعین بیٹھے ہیں آپ گاہے بگاہے ان کی طرف دیکھتے رہیں، مقالے کی طرف بھی دیکھتے رہیں، ان کو بھی دیکھتے رہیں، اس لیے کہ ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے آپ کو سننے کے لیے، اور آپ آئے یہاں کھڑے ہوئے اور آپ کی مکمل نگاہیں آپ کے مقالے پر ہیں، آپ نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ہم ان کو خطاب کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ اس لیے بنیادی چیز ہے اسلوب، اور پھر آپ جانتے ہیں خطابت کا اسلوب اور مقالہ نگاری کا اسلوب بالکل مختلف ہے۔ خطابت میں جوش ہوتا ہے، آواز بلند ہوتی ہے، اور مقالہ نگاری کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، متانت ہوتی ہے، اور بڑی تحقیقی چیز پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں کہ آپ کے موضوع پر آپ کی گرفت مضبوط ہو، اس کے لیے آپ خوب سے خوب مطالعہ کریں پہلے، اور پھر اس کے بعد جب اس کو لکھ کر کے لائیں تو یہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ کا اسلوب بیان مقالے کا بہت عمدہ ہونا چاہیے اور وہ مؤثر ہونا چاہیے۔ اگر ان 2 چیزوں کا آپ نے خیال رکھا، بھئی ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، ابھی تو بہت ساری خامیاں کمزوریاں رہیں گی، لیکن آہستہ آہستہ امید کی جاتی ہے کہ آپ ایک اچھے مقالہ نگار بنیں گے۔ ایک بار ہی مقالہ نگار نہیں بن جاتا آدمی، مقالہ نگار یعنی سالوں لکھتا رہتا ہے تب جا کر کے اس کی تحریر میں کچھ جان آتی ہے، سمجھا؟ ورنہ بہت سے لکھنے والے ایسے ہیں کہ کتنی کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی مگر ان کی تحریر میں جان نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک جاندار، ایک مؤثر اور ایک دل نشیں مقالہ نگار بنیں تو آپ ان اصولوں کے مطابق اپنی تیاری کریں، تو انشاءاللہ آنے والے دن میں مستقبل میں آپ ایک اچھے انشاء پرداز، ایک اچھے مقالہ نگار، ایک اچھے قلم کار بن سکتے ہیں۔ کہ زیر قلمت 1000 جانست، کبھی کسی کہنے والے نے کہا تھا، یہ قلم معمولی چیز نہیں ہے، قلم اور قلم کی تحریر بہت ہی اہم ترین چیز ہیں۔ اگر 2 لائن آپ کو لکھنا آ گیا تو آپ کو بہت بڑی نعمت آ گئی، اور اگر آپ مدرسے میں رہ گئے آپ کو لکھنا نہیں آیا تو معلوم ہے کہ آپ استاد کے پاس کوئی درخواست لکھ رہے ہیں، اپنے والد صاحب کو کوئی خط لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر 10 غلطیاں ہیں۔ آج جو ہے طلبہ لے کر کے آتے ہیں اپنی درخواستیں یا اور بہت چیزیں، اس میں 10 غلطیاں رہتی ہیں، انہوں نے لکھنے کے لیے کوئی مشق ہی نہیں کی، القاب کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، کیا لکھنا ہے، کچھ نہیں جانتے۔ تو آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے، یہ بزم جو ہے آپ کو قلم پکڑنا اور قلم چلانا سکھاتی ہے۔ یہ بزم سلیمانی جو ہے قلم پکڑنا اور قلم چلانا سکھاتی ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بہت جان آئے گی۔ اور دوسری بات، آپ کے اس آخری جو آپ کا مقابلہ ہوا ہے اس کے تعلق سے کہنا ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ آپ نے اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں آپ نے بہت اچھے کلام کا انتخاب کیا، جو چیز بھی آپ نے پیش کی بہت عمدہ انتخاب تھا۔ آپ کے انتخاب پر، اس حسن انتخاب پہ داد دینے کی طبیعت چاہتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر انتخاب کے ساتھ اگر گلا مل جائے، زبان اور کہنے کی آواز اچھی ہو جائے تو کہنا ہی کیا۔ تو الحمدللہ یہ دیکھا کہ کلام بھی اچھا پیش کیا گیا اور بہت عمدہ آواز میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور آپ لوگ خوب ترقیات سے نوازیں، اور کہنے کہ آپ کے لیے کہنا صرف اتنا ہے کہ آپ اچھی چیزیں پڑھیے، آپ اچھی چیزوں کا انتخاب کیجئے اور اچھے اساتذہ کا کلام آپ کے سامنے ہو اور اس کو منتخب کر کے آپ پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے آگے آنے والے دنوں کے اندر جو ہے آپ جو ہے ایک اچھی یعنی اچھا کلام اچھی آواز میں پیش کرنے والے بنیں گے اور آپ کا نام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے سالانہ انعامی مسابقہ کا رزلٹ بھی آ چکا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پیش کر دیا جائے۔ جو مقالہ نگاری کا مقابلہ ہوا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انعام اول عبادہ نسیم صاحب کو، عبادہ نعیم ہے تو نسیم لکھا ہوا ہے، عبادہ نعیم صاحب کو انعام اول کا مستحق قرار دیا گیا ہے حکم حضرات کی طرف سے۔ انعام دوم کے مستحق سیف عالم
اور انعام سوم کے مستحق محمد عالمگیر، اول عبادہ نعیم، دوم سیف عالم اور انعام سوم کے مستحق عالمگیر مقرر کیے گئے ہیں، آپ کو مقرر کیے گئے ہیں اور منتخب کیے گئے ہیں۔ یہ سارے حضرات ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی مبارک فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کے آنے بیٹھنے اور حسن اجتماع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ آپ سبھی حضرات کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ یہ مولانا کشن ہے، نہیں وہ نتیجہ اچھا ایک نتیجہ رہ گیا ہے، جی ہاں، تو ابھی ایک نتیجہ آنے والا ہے، جی ہاں۔ تو آپ لوگوں سے قبل اس کے کہ وہ نتیجہ آ جائے آپ کو سناؤں، ایک دو باتیں کہہ دوں کہ آپ اپنے انتخاب کے اندر جو اساتذہ شعراء ہیں، اقبال ہیں، غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، اور کہا جائے کہ میں کیا نام لوں، ان جگر مراد آبادی ہیں، تو ان حضرات کے کلام کو اولیت اور ترجیح دیجیے اپنے انتخاب میں، سمجھا۔ ندوے میں الحمدللہ یعنی اقبالیات پر، کبھی غالب کے کلام پر، کبھی کس پر جو ہے مختلف یعنی شعراء کے کا نام دے کر کے اور اس کے بعد جو ہے پروگرام کیے گئے ہیں، تاکہ طلباء کے اندر جو ہے اقبال کا کلام اب الحمدللہ پڑھنے والے نے تو راضی کن فقہ کتنا عمدہ کلام تھا اور کتنے اچھے انداز سے پڑھا گیا، اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کچھ سمجھا ہوگا تو جگر متوادی کلام پیش کیا گیا، سمجھا، اور آپ کے عبدالماجد دریابادی کلام پیش کیا گیا، یعنی بہترین کلام جو کہا جائے وہ چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو آپ کے اساتذہ نے بہترین رہنمائی کی اور آپ کو ایک کلام دیا اور آپ کو پڑھنے کا سلیقہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ گانے کے انداز سے آج پڑھنے والے لوگ کہا جائے کہ نعت پڑھتے ہیں اور گانے کے انداز میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کمال کر رہے ہیں۔ انداز گانے کا نہیں ہونا چاہیے، نعت کو نعت کے انداز میں پڑھنا چاہیے، سمجھا۔ اور گانے کی قدر کیجیے آپ اپنے زبانوں کی اور اپنے گلے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی ہے۔ گلا تو اللہ کی خصوصی نعمت ہے، یہ کہا کہ ہم اور آپ یہاں وہاں سے نہیں لے سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جس کو اچھا گلا ملا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ چیز دی ہے، اب اس کے اندر اچھا کلام پیش کرے، سمجھا، اور گندے کلام، غلط کلام جو ہے پیش نہ کرے۔ جی، یہ آپ کے سامنے اب یہ دوسرے جو مقابلہ ہوا ہے اس کا بھی نتیجہ آ چکا ہے نظم خوانی کا۔ اس میں انعام اول کے مستحق ثالثہ جیم کے طالب علم محمد ناطق، اور انعام دوم کے مستحق رابعہ الف کے علی شہزاد، اور انعام سوم کے مستحق ثالثہ جیم کے محمد سعد عالم یہ مستحق قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی کو ان کی کامیابیاں مبارک فرمائے۔ ہم صدر دی وغار کے بہت ممنون و مشکور ہیں، انہوں نے اپنے پند و نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمایا۔ اسی طرح ہم حکم صاحبان اور اساتذہ کرام اور سامعین بزم کی بہت ممنون و مشکور ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے بزم کو رونق بخشی۔ اسی کے ساتھ بزم کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔